سینٹ سے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور، فوج کے خلاف نفرت پھیلانے پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ سینٹ میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا گیا۔ فوج کو بدنام کرنے یا اس کے خلاف نفرت پھیلانے پر 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ سے منظور۔ I move the bill to further amend the Pakistan Army Act 1952. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill is stand passed. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے ترمیمی بل پیش کیا۔ بل کے متن کے مطابق سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال تک سخت سزا دی جائے گی۔ آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ ترمیمی بل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ بل کے مطابق اس قانون کے ماتحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا، جبکہ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک سزا ہوگی۔ بل کے مطابق الیکٹرانک کرائم میں ملوث شخص جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو، اس کے خلاف کارروائی الیکٹرانک کرائم کے تحت ہوگی۔ رضوان احمد گلزئی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ سینٹ میں قانون سازی پر اظہر ربانی اور طاہر بزنجو کا واک آؤٹ۔ سینٹر اظہر ربانی نے کہا، اندھی قانون سازی کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ کر رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے دیگر ارکان ایوان میں ہی موجود رہے۔ کنٹونمنٹ ایکٹ، DHA ترمیمی بل، بورڈ آف انویسٹمنٹ ترمیمی بل منظور کر لیے گئے۔ سینٹ میں قانون سازی پر اظہر ربانی اور طاہر بزنجو کا واک آؤٹ۔ 3 یا 4 بل پاس ہوئے ہیں۔ یہ پارلیمان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، کیونکہ اس طریقے سے بلائنڈ لیجسلیشن، یعنی ہمیں اس بات کا بالکل علم نہیں ہے کہ کس بل میں کیا ہے، کس بل میں کتنی سیکشنز ہیں، اور اس بلائنڈ لیجسلیشن کے خلاف میں ٹوکن واک آؤٹ کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہمیں بلوچستان کے عوام کی تقدیر بدلنی ہے۔ پاکستان کے اربوں روپے ریکوڈک جھگڑے پر لگ گئے۔ گزشتہ حکومت میں سی پیک کے تمام منصوبوں کو روکا گیا۔ سی پیک پورے خطے کی خوشحالی کا سبب بنے گا۔ مزید محمد شعیب سے۔ بلوچستان کے وسائل پر پہلا حق مقامی لوگوں کا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا، پاکستان کے اربوں روپے ریکوڈک جھگڑے پر لگ گئے لیکن عوام کو کچھ نہیں ملا۔ یہ جو علاقہ ہے گوادر کا، اس میں سب سے پہلا فائق حق گوادر کے عوام کا ہے، آپ کا ہے۔ بلوچستان نے اپنی مرضی سے پاکستان کا حصہ بننا پسند کیا تو نہ صرف ہمیں اس کی تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر ہم اس خطے کو ہم ترقی اور خوشحالی کا عظیم خطہ بنا دیں، تبھی پاکستان کا مقصد پورا ہوگا، تبھی قائد اعظم کا خواب پورا ہوگا۔ شہباز شریف بولے، پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل گیا، ملک کے دشمن نہیں چاہتے بلوچستان ترقی کرے۔ میں نام لینا چاہتا ہوں چین کا، چائنا کا، ان کی سیکیورٹی آپ کو اپنے بچوں کی طرح کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ پاکستان کے دوست ہیں، وہ پاکستان کے عظیم دوست ہیں۔ گوادر کو ہم نے دنیا کی بہترین سی پورٹ بنانا ہے ہم نے، تاکہ اگر کراچی میں محلات ہیں، لاہور میں محلات ہیں، پشاور میں محلات ہیں، تو اس گوادر میں بھی اور کوئٹہ میں بھی محلات بننے چاہیے۔ بالکل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا اور مچھیروں میں 82 کروڑ روپے کے چیک بھی تقسیم کیے۔ محمد شعیب، ایکسپریس نیوز، کوئٹہ۔ دہشت گردوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ ہوں گے، پاکستان نے واضح کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، آئین کو نہ ماننے والوں سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ اپنا موقف مذاکرات کی بات کرنے والوں کو پہنچا دیا گیا۔ پاکستانیوں کے قتل میں ملوث عناصر سے کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ پاکستان نے ڈنمارک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ صحافیوں کی طرح فنکاروں کے لیے بھی ہیلتھ انشورنس پروگرام شروع کر دیا ہے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ فنکاروں نے ہمیشہ پاکستان کے کلچر، تہذیب اور ادبی ورثے کو فروغ دیا۔ ہیلتھ انشورنس پروگرام سے فنکاروں کو پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کی سہولت مل سکے گی۔ وفاقی وزیر نے مزید بتایا کہ فنکار اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے خود کو ڈائریکٹوریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشنز کی ویب سائٹ
DEMP.gov.pk پر رجسٹرڈ کرائیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ سندھ کابینہ نے امپلائیز سوشل سیکیورٹی انیشیٹو کی گورننگ باڈی کی منظوری دے دی۔ سکھر میں انڈسٹریل ایریا قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ 21 لاکھ خاندانوں کو اگر کوئی حکومت گھر دے رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت دے رہی ہے۔ ہر حکومت کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو گھر بنا کے دیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ جو سیلاب زدگان کے لیے پیسے ملے تھے وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ پیسے عمران خان کی عیاشی میں اڑے، عمران خان کے وکیلوں کو گئے اس کے کیسز پہ، وہ پیسے جلسے کرنے میں اڑائے گئے، اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنے ملک کے سیاسی لوگوں کے خلاف، اپنے ملک کے اہم اداروں کے خلاف، اپنے ملک کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف مہمیں چلانے میں وہ پیسے ضائع گئے۔ پی آر نے بینک سے رقوم نکلوانے والے نان فائلرز پر 0.6% ایڈوانس ٹیکس عائد کرنے سے متعلق سرکولر جاری کر دیا ہے۔ ایف بی آر سرکولر کے مطابق بینک سے 50,000 روپے تک رقم نکلوانے پر ٹیکس کی شرح 0 ہوگی۔ 50,500 روپے تک رقم نکلوانے پر 303 روپے ٹیکس لاگو ہوگا۔ 55,000 روپے نکلوانے پر 330 روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 75,000 روپے نکلوانے والے نان فائلر سے 450 روپے ٹیکس لیا جائے گا۔ ایک دن میں بینک سے نکلوائی گئی 50,000 سے زائد پوری رقم پر ٹیکس ہوگا۔ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل ٹیکس دہندگان پر بینک سے 50,000 روپے نکلوانے پر ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ اس نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔